نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کاؤنسلر کوئی بات کہتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کوئی بات کہتی ہیں تو آپ کی بات کی تو اہمیت سب سے زیادہ ہے. تو آپ کو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنسلر جب اجازت دے رہے ہیں تو یو آر نو بڈی، یعنی کاؤنسلر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امی خود فیصلہ کر لیں اور وہ ان کو کانفیڈنس ہے کہ امی کوئی اچھا فیصلہ کر لیں گی. لیکن امی کو یہ میسج کیسے دیا جا سکتا ہے کہ جب کاؤنسلر نے کہہ دیا ہے، کاؤنسلر امی تو نہیں ہے نا، ٹھیک، امی ہے نا، تو وہ امی جو فیصلہ کرے گی اس کا بھی پورا احترام ہونا چاہیے. اور زیادہ امپورٹنس اس چیز کی نہیں ہے کہ جو ٹاپک ہے اس وقت کے درمیان وہ کیا ہے. کیا وہ یہ ٹاپک ہے راتوں کو باہر گھومنے کا، یا دوستوں کو ملنے کا، یا فون استعمال کرنے کا؟ وہ کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اہمیت اس کی ہے کہ جب آپ ماں بیٹا بات کر رہے ہوں تو لگنا چاہیے کہ ماں بیٹا بات کر رہے ہیں. یعنی ان دو رشتوں کے درمیان جیسے بات چیت جس سٹائل میں ہونی چاہیے وہ لگنا چاہیے کہ یہ ماں بیٹا بات کر رہے ہیں. دیکھیے، جب بھی کوئی پیشنٹ علاج میں آتا ہے ہمارے ہاں ولنگ ویز کا جو سیٹ پروگرام ہے وہ طرح ڈیزائن کہ جو بھی آتا ہے علاج میں گھر والوں کی بات، گھر والے کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں میں نہیں سنتا، گھر والوں کے ساتھ فساد کرتا ہے، گھر والوں کی نہیں سنتا، گھر والوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگ پاگل ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ بالکل کوئی بات نہیں سنتا، وہ دھڑلے سے ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے کر لو جو کرنا ہے، میں تو یہ کر رہا ہوں. اور گھر والے اس کا پیچھے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں چیزنگ دی ڈریگن. اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ چیزنگ دی ڈریگن، جی چیزنگ دی ڈریگن، یہ ایڈکشن کو بھی کہا جاتا ہے. چیزنگ دی ڈریگن یہ کئی جگہ یوز کیا جاتا ہے. چیزنگ دی ڈریگن کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ جو اگریسو بندہ ہے، حادی بندہ ہے، جو غلط کام کر رہا ہے اور وہ سن بھی نہیں رہا، کہتا ہے کر لو جو کرنا ہے، میں تو ایسے کروں گا، اب کر لو جو کرنا ہے. اور وہ اس ٹریٹمنٹ ماڈل میں آتا ہے. اور گھر والوں کے جب ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹل وی کین گیٹ ہیلپ، اگرچہ یہ نہیں چاہتا بٹ اسٹل وی کین گیٹ ہیلپ. اور وہ جب آتے ہیں تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرگز کرتا ہے یا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈریگن ہے. مسئلہ کیا ڈرگ یوزیج ہے، ڈرگ ابیوز ہے، یا مسئلہ ڈریگن ہونا ہے؟ اور ڈریگن کیوں ہوتا ہے بندہ؟ تاکہ وہ ڈرگ یوز کر سکے، کیونکہ ڈریگن ہوئے بغیر کوئی ڈرگ یوز کرنے نہیں دیتا. کسی گائے کو کوئی ڈرگ یوز کرنے دے گا؟ نہیں کرے گا. اس کے لیے سنڈا ہونا ضروری ہے، جی سنگ مارنا بھی ضروری ہے. تو پھر جب وہ آتا ہے ہمارے پاس اور فیملی بھی آتی ہے ہمارے پاس تو مسئلہ ڈرگ کے نام پہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، پر اس مسئلے کے پیچھے جو مسئلہ ہے، جو اصل مسئلہ ہے کہ جو ٹیمنگ دی شروڈ ہے، چلیں اب اس کو بدل دیتے ہیں، بار بار یہ نہیں کہتے، تو وہ کیسے ہوگی ٹیمنگ دی شروڈ؟ کبھی آپ نے یہ فلم دیکھی؟ ایک فلم تھی ٹیمنگ دی شروڈ، نہیں دیکھی؟ کسی نے نہیں دیکھی؟ آپ فلمیں نہیں دیکھتے؟ اچھا، یہ 1970 کی فلم تھی، آپ نے شاید اس لیے نہیں دیکھی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے ٹیمنگ دی شروڈ؟ ٹیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹیمنگ نہیں، ہاں، ٹیم کرنا، سنوارنا، سدھارنا، اپنے مطلب کا بنانا، جس طرح اچھے سانچوں میں ڈھالنا تاکہ امن و شانتی سے وقت گزرے. تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ والدین اور اولاد یا بیوی یا خامد کے درمیان ڈائلاگ سیدھا ہو جائے. یہ جو بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، وہ کسی کو ڈر نہ لگے بات کرتے ہوئے. بیسک گول یہ ہے کہ
بات کرتے ہوئے ڈر نہ لگے، کیونکہ بات کرنے سے اگر آپ کسی کو روک دیتے ہیں یا سنب کر دیتے ہیں تو یہاں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو بات کرتے ہوئے ڈر ہی نہ لگے. پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بات مانی بھی جائے، وہ بات کی باتیں ہیں، بات میں وزن ہوگا تو بات مانی جائے گی، لیکن بات کرتے ہوئے ڈر نہیں لگے گا تو بات کی جائے گی. جب وہ ایک کی بےزتی کرتے ہیں اور وہ بلبلاتا ہوا کسی کی مدد کے لیے چاہتا ہے کہ میری مدد کرو، تو اچھے خاصے بظاہر تگڑے نظر آنے والے لوگ بھی کہتے ہیں نہیں مینو اس کام تو باہر ہی رکھو، کیونکہ اس بندے کا پرسونا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی. اس کے پاس ایسے ورڈز ہوتے ہیں، اس کے پاس ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دوسرے لوگ بہت شائع فیل کرتے ہیں کہ کہیں ہماری بےزتی بھی نہ ہو جائے، کیونکہ ان کا ایک پرسونا ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ میرے 2 کزن تھے جو مجھ سے کوئی 5 سال یا 10 سال بڑے ہوں گے، اس زمانے کی بات ہے، اور وہ ایک دن ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے ایک دوسرے کو مار رہے تھے، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کا گلا پکڑ کے دبوچنا شروع کر دیا. اور میں یہ منظر 9 سال کی عمر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا جو گلا ہے پکڑ کے وہ دبا رہے تھے، اور مجھے اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ دونوں میں سے ایک یا دونوں جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. لیکن میں 9 سال کی عمر میں ان کے بیچ میں نہیں پڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ جوان تھے اور زیادہ طاقتور تھے، اور میں چپکے سے کھسک گیا وہاں سے، اور جا کے تو میں نے شکایت لگا دی کہ وہاں وہ لڑ رہے ہیں. اور فاسٹ فارورڈ کر لیں، اس سے بعد 10 سال بعد فاسٹ فارورڈ کر لیں تو ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا جان سے. دونوں میرے فرسٹ کزن تھے، تو ایک نے دوسرے کو جان سے مار دیا، اور جس نے جان سے مارا وہ ایک اور کزن کے ہاتھوں مارا گیا. اور جس اور کزن کے ہاتھوں مارا گیا وہ ایک دن رات کو اپنے گھر کے اوپر کوئی ٹیلی فون کی تار ٹھیک کر رہا تھا، تو کوئی گولی اس کو آ کے لگی جو کہ اسی کے لیے تھی. کیونکہ جب بھی بندہ فسادی بنتا ہے، جب بھی بندہ اس طرح کے معاملات میں پڑتا ہے جو کہ جھگڑالو معاملات ہوتے ہیں، تو بعض اوقات کہیں کسی فیکٹری میں اس کے لیے گولی پریپیئر ہو رہی ہوتی ہے. اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں فیملیز میں، وہ اس کا ایک لمبا اثر لیتے ہیں اور اس بندے کی زندگی میں دخل دینے سے کترانے لگتے ہیں. اور جس کی بےزتی ہوتی ہے وہ ہر بےزتی کے بعد زیادہ ڈرنے لگتا ہے اور زیادہ گھبرانے لگتا ہے، اور اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اصل نقصان اس بندے کا ہوتا ہے کہ جو بےزتی کرتا ہے. کوئی بھی بےزتی کرنے والا پروفٹ میں نہیں جا سکتا. یہ آپ یاد رکھیے کہ کوئی بھی غصہ کرنے والا، کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا، کوئی بھی آپے سے باہر ہونے والا، کوئی جھگڑالو، کوئی فسادی پروفٹ میں نہیں جا سکتا، منافع میں نہیں جا سکتا، وہ خسارے میں جائے گا. یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے. نیچر اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی کہ کوئی فساد کرے. نیچر اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ آپ فساد کو ختم کرنے والوں میں سے ہوں، آپ پرابلم پیدا کرنے والوں میں نہ ہوں، پرابلم کو سالو کرنے والوں میں سے ہوں. اصل مسئلہ جو ہوتا ہے علاج میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کون کس عہدے پہ ہے اس کو واپس ری انسٹیٹ کر دیا جائے. کون والد ہے اس کو والد کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے، کون والدہ ہے اس کو والدہ کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے، کون بیٹا ہے یا بیوی ہے ان کو اپنے اپنے مقام پہ اچھی طرح چراغوں کی طرح بٹھا دیا جائے. اور اگر وہ بجھتے ہوئے چراغ تھے تو ان کو دوبارہ جلانے کی کوشش کی جائے، اور وہ بات کر سکیں اور وہ سیفلی بات کر سکیں. اور جو ہمارے پاس مہمان کے طور پر رہتا ہے اس کی ہم سب سے زیادہ خدمت کریں کہ اسے بتا دیں کہ تمہیں اپنی باتیں منوانے کے لیے فساد کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اپنی باتیں منوانے کے لیے بات چیت کرنی آنی چاہیے. تمہیں اپنی باتیں منوانے کے لیے پیار سے اور سبھاؤ سے بات کرنے کی ضرورت ہے. تمہیں اپنی باتیں منوانے کے لیے کوئی دنگا فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور تمہارا بیسٹ انٹرسٹ اس میں ہے کہ تم خوشیوں کو چکھ لو. یعنی یہ جو بالکل محروم ہو خوشیوں سے،
ترستے پھرتے ہو خوشیوں کے لیے کہ میں سگریٹ پی لوں گا تو خوشی مل جائے گی، میں چرس پی لوں مل جائے گی. یہ جو سجدے ہیں جگہ جگہ، غلط جگہوں پہ سجدے شمالن جنوباً، یہ ورک نہیں کرتے. جو خوشیوں کو چکھ لینے کا سارا سفر ہے وہ آپ بہت اچھے طریقے سے یہاں سیکھتے ہیں، اور پھر باہر جاتے ہیں تو کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، دوسرے لوگ پھر گمراہ کرتے ہیں. لیکن خوشیاں چکھنے کے لیے ہم آپ کو یہاں بلاتے ہیں. ڈرگز کا جو ایشو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ کی خوشیوں کی دشمن ہے، کیونکہ آپ کے جسم کی اور ڈرگز کی آپس میں بنتی نہیں ہے. ایڈکشن اسی کو کہتے ہیں کہ جب کسی کے جسم کی اس کے پسندیدہ ڈرگ سے نہیں بنتی تو اس کو ایڈکشن کی بیماری کہتے ہیں. جب کسی کے جسم کی اور مٹھائیوں کی نہیں بنتی تو اس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں. جب کسی کے جسم کی اور والی چیزوں کی نہیں بنتی تو اس کو دل کی بیماری اور بلڈ پریشر کی بیماری کہتے ہیں. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جسم نے اندر ہی اندر اپنی کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے آپ کے نشوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا ہے. آپ کے نشوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا ہے. آپ نے اس کو پہچانا نہیں جلدی. آپ سمجھتے رہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کے دشمن ہیں، آپ سمجھتے رہے کہ معاشرہ آپ کا دشمن ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کے اندر ہی موجود ہے، اور وہ آپ کا اپنا جسم ہے جو کہ نشے کے ساتھ جس کی نہیں بنتی اس نے بگاڑ لی ہے. انر سول وار ہے، اندر ایک وار ہے کہ آپ نشہ کرتے ہیں، آپ شراب پیتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے، لیکن 2 گھنٹے بعد وہی شراب الڈیہائیڈ میں بدل جاتی ہے، یعنی کلوروفارم جیسی چیز میں بدل جاتی ہے، اور ساری رات آپ ڈرنک رہتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو ہینگ اوور ہوتا ہے. وہ ہینگ اوور جو ہوتا ہے وہ اس الڈیہائیڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور الڈیہائیڈ جو بنتی ہے اس شراب سے بنتی ہے، کیونکہ جسم سے نہیں بنتی تو پھر شراب سے الڈیہائیڈ بنتی ہے. تو ان چیزوں کو سمجھ لیں اور بہت آسانی سے کریش کورس کرتے ہوئے چلیں کہ آپ نے خوشیوں کو اپنانا ہے، خوشیوں کو چکھنا ہے، اور پھر ان کو کلٹیویٹ کرنا ہے، اور پھر ان کو بڑھانا ہے. اور اس کے لیے دادا گیری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے لیے تحمل سے بات کریں. کوئی آپ سے لڑنا چاہے تو آپ اس سے مت لڑیں، اور لڑائی سے کوئی سلوشن نہ نکالیں. دیکھیں امریکہ نے 20 سال لڑائی سے سلوشن نکالنا چاہا، افغانستان میں کوئی سلوشن نہیں نکلا. اخیر میں ان کو سمجھ لگی اوہو لڑائی نہیں نکلتا. امریکہ نے ایک ایٹم بم پھینکا ہیروشیما اور ناگاساکی پہ اور سلوشن نکالنا چاہا، لڑائی سے سلوشن نہیں نکلا. اور جاپان نے کبھی لڑائی نہیں کی. جاپان نے کبھی لڑائی نہیں کی اور دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک بن گیا جس پہ کوئی قرضہ نہیں ہے، اور جو دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتا ہے، جاپان امریکہ کو قرضہ دیتا ہے. جیسے دنیا کے کئی ممالک پاکستان کو قرضہ دیتے ہیں، جیسے سعودی عربیہ پاکستان کو قرضہ دیتا ہے، ایسے ہی شاید آپ کے علم میں ہو کہ جاپان امریکہ کو قرضہ دیتا ہے. والدین کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تمہیں 500 روپیہ تمہارے تکیے کے نیچے تمہیں نہ ملے گا، جب تم سو کے اٹھو گے تو تمہارے تکیے کے نیچے ایک 500 روپے کا نوٹ ہوگا، اس کے علاوہ تم نے ہم سے کچھ نہیں مانگنا. اور اس طرح کے معاہدے بھی کرتے ہیں، اور پھر رات کو تہجد پڑھنے کے بعد والدین جا کے 500 کا نوٹ ادھر رکھ دیتے ہیں، اور صبح جب بچہ اٹھتا ہے تو 500 کے نوٹ کے ساتھ پھر وہ جو کرنا چاہتا ہے قائد اعظم کے ساتھ مل کے وہ کرتا ہے. لیکن اصل جو سکل سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مشکل بندے سے مشکل موقع پہ بات کیسے کریں. ایک مشکل بندہ ہے، اوکھا بندہ ہے، ایک اوکھا بندہ ہے جس کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے بڑے اہم موضوعات پہ، اور جو نفع نقصان ہے وہ بہت بڑا ہے، پورا گھر ہل رہا ہے، زلزلے کے زون میں ہے گھر. تو اب اس مشکل بندے سے مشکل ٹاپک پہ نفع نقصان کو کرنا بہت ضروری ہے
تو بات کیسے کریں. اور یہ بات چیت جو ہے سیکھنی پڑتی ہے, اور اگر یہ بات چیت کسی کو آتی ہے تو معاملات سیدھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر یہ بات چیت نہیں آتی تو معاملات تباہی کی طرف جانے لگتے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ گھر چھوڑ کے چلا جائے, یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بولیں کہ تم نکل جاؤ گھر سے, یا آپ کسی ایسی جگہ رابطہ کر لیں کہ جو آپ کی مدد کر سکے. اور جس جگہ آپ رابطہ کریں پھر صدق کے دل سے آپ ان کے کہے کو مانتے ہوئے اس لائن پہ یا ڈائریکشن پہ چلنا شروع کر دیں, کیونکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ دنیا میں کہیں حل نہیں ہوتا. دنیا میں ہزاروں جگہ ہیں جہاں یہ مسئلہ حل ہوتا ہے, اور کئی مسئلے ہیں جو دنیا میں ابھی حل نہیں ہوتے. جیسے ٹیررزم کا مسئلہ ہے, اٹس این آن گوئنگ وار. ابھی نہیں پتا یہ مسئلہ کیسے حل کرتے ہیں, ٹیررزم کا مسئلہ کیسے حل کرتے ہیں, یہ ابھی نہیں کسی کو پتا. اور بھی کئی مسئلے ہیں, 2 4 5 مسئلے ہیں. جیسے کہ کرونا کا مسئلہ ہے, کھاپی پئی رہندی ہے, کوئی نہیں, چوتھی لہر آ رہی ہے, 5ویں لہر آ رہی ہے, ان لوگوں نے ڈر نہیں چھڑتا ہے, کہتے ہیں پھر جو ہے سو ہے, تو چلو ٹھیک ہے. تو مطلب ہے کہ 2 4 ہی مسئلے ہیں جن کا حل نہیں ہے. اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھیں گے کہ دنیا میں کون سے مسئلے ہیں جنہاں دا کوئی حل نہیں, تو وہ 2 4 مسئلوں کی نشاندہی کر دیں گے کہ اے 2 4 نے. اور اس میں ایڈکشن کا مسئلہ شامل نہیں ہے, اس میں کو ڈیپینڈنس کا مسئلہ شامل نہیں ہے کہ جو حل نہیں ہو سکتے. کو ڈیپینڈنس سے مراد ہے روگی ہو جانا. جیسے آپ کی بات چیت سے میں سمپل اگر اخذ کروں, آپ میرے دوست بھی ہیں, تو میں کوئی یار روگی ہو گیا تجھ سے, تو آپ کیا ری ایکشن ہوگا؟ کہوں گا ہاں یار, رات کو بھی مجھے یہی فکر ہوتی ہے, دوپہر کو بھی مجھے یہی فکر ہوتی ہے, دفتر بھی مجھے یہی فکر ہوتی ہے, گھر پہ بھی مجھے یہی فکر ہوتی ہے, سوتا ہوں جاگتا ہوں فکر یہی ہوتی ہے. تو روگی ہو گئے نا, اگرچہ لفظ تے چنگا نہیں. تو اس مسئلے کا روگی ہونے سے باہر نکلنا, اس مسئلے کا تو بہت آسان حل ہے, اور اس کے لیے کوئی ٹیکے لگوانے کی بھی ضرورت نہیں, اس کے لیے کوئی شوائیں لگانے کی بھی ضرورت نہیں, اس کے لیے کوئی پلستر چڑھانے کی بھی ضرورت نہیں, آپریشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں, سٹنٹ ڈلوانے کی بھی ضرورت نہیں. تو یہ اب بتا دے کہ اس کے لیے خالی باتیں کچھ کرنے سننے کی ضرورت ہے, کہ آپ صحیح جگہ کچھ باتیں کر لیں, کچھ سن لیں, کچھ پڑھ لیں. لیکن وہ جو صحیح باتیں ہیں ان کو سننے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. اگر آپ یہ کہتے کہ یا تے میں آج ہی لے جاؤ, جب 42 ڈیز بعد 42 ڈیز کے بعد لے کے جائیں گے تو میں تانوں کو سن ماراں گا, اے مینوں سمجھ لگتا ہے کہ چلو کچھ تے سینس ہے نا دے کہ اگر تسی مینوں اج نہیں لے کے جاؤ گے تے 100 دن بعد لے کے جاؤ گے تے پھر میں تانوں کو سن ماراں گا, میں پھر تہاڈا نقصان کر دیاں گا, تہاڈا موبائل زمین تے سٹ دیاں گا, تہاڈا ٹی وی ٹا دیاں گا. لیکن یہ کہنا کہ پھر میں اپنا نقصان کراں گا, پھر میں ڈبل نشہ کراں گا, اس سے تو لگتا ہے کہ بندے کی ذہنی صحت میں کوئی پرابلم ہے, کہ وہ اپنے نقصان کی بات کر رہا ہے, وہ یعنی ایک اپنے خاص نقصان کی بات کر رہا ہے. اور جب بھی کوئی بندہ اپنے نقصان کی بات کرتا ہے کہ پھر میں یونیورسٹی نہیں جاواں گا, پھر میں ری ہیب نہیں جاواں گا, پھر میں نوکری تے نہیں جاواں گا, یا پھر میں کورونا جاواں گا, یا پھر میں کھانا نہیں کھاواں گا, یہ ساری اپنے نقصان کی باتیں ہیں. اور اپنے نقصان کی باتیں جو ہوتی ہیں ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں, ویٹو تھریٹس. اور آپ تو ماشاءاللہ میچور ہیں, وہ بھی ہو جائیں گے میچور, ویسے وہ بھی جوانی ہیں, آپ ہوں گے 22-24 سال کے, 25 یعنی 25 سال کے. تو 25 سال کی عمر میں ہم آپ سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ آپ اپنے والدین کو یہ کہیں کہ میں پھر ڈبل تنگ کراں گا. آپ کہتے ہیں کہ اچھا بیٹھو میرے نال گل کرو, کوئی مسئلے دا حل کرنے آ, کوئی مینوں آسان حل دسو. ان سے بات نہیں کی جاتی. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے فادر کو, جیسا کہ میں جانتا ہوں, اگر کوئی کہے کہ انہوں نے گل نہیں کرنی آتی تو کنے کے لوگ شہر چ مان لین گے, کنے کے لوگ شہر چ مان لین گے جی تانوں گل نہیں کرنی آتی. پر من دس دیو, اپنے ایمان نال دسنا ہے, اپنی قبر چ جانا ہے, تو گلاں دی تے پیسے لیندے نے ہو, ٹھیک ہے نا. اپنے فیلڈ میں چیمپئن ہیں, اپنے فیلڈ میں ماہر ہیں,
تحریر لکھتے ہیں فرسٹ کلاس, ایوری بڈی نوز ہم, ہن گلاں بھی کردے نے ٹی وی تے بیٹھ کے, اور عقل رکھتے ہیں کہ اے گل اگے نہیں جان دینی, یہ مار پے گی, ہے ہی ہے نا, ٹھیک ہے, سب باتیں سمجھتے ہیں, پر آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ بتا دیں, مجھے بتا دینا کہ آپ کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتے تو اس کی صرف وجہ بتا دیں کہ آپ کے سامنے وہ بات کیوں نہیں کر سکتے. ایمان کے ساتھ بات نہیں ہوتی, اس کی دو وجوہات ہیں, ایمان سے پیار بہت ہے, ایمان سے ڈر لگتا ہے. یہ جو اچار ہے نا جی, یہ مطلب ایمان سے پیار بہت ہے, ایمان سے ڈر لگتا ہے. تو مجھے بتائیں پیار اور ڈر یہ کوئی کمبینیشن نہیں بنتی. ایتے جی ایتے چاہ نال کھیرا کھان والی گل ہے, مطلب ایتے کوئی کمبینیشن نہیں بنتی کہ جہدے نال پیار ہے وہ کولوں ڈر لگتا ہے. بھئی جہدے نال پیار ہوئے تے بندہ تے انہوں چمبڑ جاتا ہے, زبردستی چمبڑ جاتا ہے. لوگ اپنے سیلیبریٹیز کے پاس آتے ہیں, کوئی واقفیت نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتی, آ کے پکڑ لیتے ہیں اور آ کے تو محبت کا اظہار کرتے ہیں, کہتے ہیں میرے نال فوٹو لواؤ. ایک ہاں, تو مطلب آپ تو بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کو بہت ڈر لگتا ہے. جو پیار کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, جو ڈر لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. پہلے سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ دو مسئلے ہیں جو گڈمڈ ہیں, آپ کو ڈر لگتا ہے اور آپ کو محبت بہت ہے, ٹھیک. تو آپ پہلے سمجھ لیں کہ ان سے کیسے نپٹنا ہے, کہ یہ دونوں عجیب و غریب چیزیں جن کی آپس میں کوئی کمبینیشن نہیں ہے, یہ آپ کے دل میں گھسی بیٹھی ہیں کہ محبت بھی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے, اور دل میں یہ جو دو اپوزٹ چیزیں ہیں یہ خلل پیدا کرتی ہیں. یہ دل کو خام خواہ ایکٹوپک بیٹس دیتی ہیں کہ دل جو ہے وہ اس کمبینیشن کے ساتھ نہیں چل سکتا کہ اس میں ڈر بھی ہے اور اس میں محبت بھی ہے. تو آپ نے وہ ڈائلاگ سنا ہوگا کہ محبت سے ڈر نہیں لگتا, تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا, محبت سے ڈر لگتا ہے. ہاں جی, یہ تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا تو محبت سے ڈر لگتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس کا مطلب کیا تھا, ٹھیک, کہ تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا محبت سے. تو آپ کے پاس جو خطرناک چیز ہے وہ کون سی ہے جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ محبت. اور محبت انہیلدی ہے, محبت انہیلدی ہے اور کافی عرصے سے علیل ہے, اور اس کو سینے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ٹف لو کا کیپسول ہے. ٹف لو یعنی محبت کو ٹف بنانے کی ضرورت ہے. محبت کمزور ہے, بعض اوقات سونے کو بھی ٹف بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے تاکہ اسے زیورات کے سانچے میں ڈالا جا سکے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 24 کیرٹ سونے سے تو زیورات کوئی نہیں بنتے. تو محبت میں کچھ نہ کچھ سریا ڈالنا پڑے گا. تو وہ جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کی محبت ہیلدی ہو جائے گی. جب محبت آپ کی ہیلدی ہو جائے گی تو ڈر کا کیا بنے گا؟ ڈر نکل جائے گا. جہاں محبت ہیلدی ہو جاتی ہے وہاں ڈر کا کوئی کام نہیں ہوتا. اب آپ بتا دیں مسئلے کا حل کیا ہے, کیسے کریں اس مسئلے کا حل, آپ بتا دیں. آخر تو
نہیں ہمیں مطلب حل بتائیں مسئلے کا کہ جو مسئلہ یہ سارا بگڑا ہے اس کا حل کیا ہے. مسئلہ ہم ابھی نشے کو نہیں کہہ رہے, ہم مسئلہ کہہ رہے ہیں بگڑے ہوئے تعلقات کو, ہم مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں جو فساد ہے اس کو, ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک باپ جس کی سارا شہر سنتا ہے اس کا بیٹا اس کی کیوں نہیں سنتا. ٹھیک ہے نا, ایک باپ ہے جس کے شہر میں 100 لوگ ہیں جو اس کی بات سنتے ہیں. اے جڑا تسی سنیا ہے نا, میں اپریشیٹ کرنا جڑا تسی سنیا ہے کہ اے تسی اج انہاں دے نال آئے ہو کسی طریقے دے نال تانوں وہ لے آئے نے آخر تو آپ آ گئے ہیں, تو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن مجھے بتائیں کہ آخر آپ ان کی جینوئن جائز بات آرام سے سن کیوں نہیں لیتے؟ ماننا تو بات کی بات ہے, سن کیوں نہیں لیتے؟ رات کو 3:30 بجے ابا جی نو 3:30 بجے دا ٹائم دے دا ہے. کہاں؟ نہیں 3:30 بجے جو آپ آئے تھے ڈرائنگ روم سے آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں تو جی رات کو 3:30 بجے جو ڈرائنگ روم میں گیسٹ بیٹھے تھے, یہ بات جو ہے سالک کی امی کو بالکل نہیں پسند. 2 بجے جو بات 2 بجے جو فرینڈز بیٹھے تھے وہ میرا خیال ہے آپ کو نہیں پسند. آپ کو یہ بات پسند ہے کہ رات کو 2 بجے بیٹوں کے دوست گھر آ کے بیٹھے ہوں, اے تانوں نہیں نا پسند. بارش بلی تے بھیج سکتی ہے, دوست تے نہیں بھیج سکتے نا, ہر گھر جا ہی سکتے نا. یہ نہ کریں, بات سیدھی رکھیں. حل کیا ہے؟ بیٹا کیسے بننا ہے آپ نے؟ ہم تو صرف کہہ رہے ہیں بیٹا بنے ان کا اور خوشیاں چکھ لیں, کیونکہ خوش آپ مجھے نظر نہیں آ رہے. یہ سب کچھ کر کے بھی آپ مجھے خوش نہیں نظر آ رہے, آپ کے چہرے پہ مجھے خوشی نظر نہیں آ رہی ہے. اگر تو آپ میں سے کسی کا بھی دعویٰ ہے کہ میں چنگا بھلا خوش ساں, خام خواہ مینوں ایتھے پہنچا دیتا گیا ہے, تو مجھے بتا دیں کہ وہ خوش تھا. ٹھیک, کوئی اگر آپ میں سے خوش تھا تو بتاؤ, تاکہ میں ایسے ہی خام خواہ پریشان کرنا چھوڑ دوں بچوں کو. ایسا تو کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ جس سے ایک پارٹی خوش ہو اور دوسری پارٹی خوش نہ ہو. ایسا کوئی کام صحیح تو نہیں ہو سکتا کہ خوشی جو ہے وہ ایک بندے کو ملے اور دوسرے بندے کو تو ناراضی ملے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے نا کہ 100 مشکل ٹیڑے پیچیدہ لوگوں کو مل لیتے ہیں, آپ ان سے باتیں کر لیتے ہیں اور سلوشن نکال لیتے ہیں, اور یہاں آ کے معاملہ رہ جاتا ہے. تو پھر ونس فار آل مان لینا کہ یہ بھی ایک فیلڈ ہے جس میں آپ کو ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے, اور باقی جو کچھ آپ کرتے ہیں اس میں آپ پرفیکٹ ہیں اور سیکھے ہوئے ہیں اور اپنا کام کو اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. کبھی کوئی منفی بات آپ کے بارے میں نہیں سنی. لیکن اصل میں وی ہیو ٹو گو اے لانگ وے, کیونکہ آپ اپنے طور پر اپنے جو ایک حلقہ احباب ہے یا جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں, آپ بہت کمفرٹیبل ہیں, آپ بہت اعتماد سے بات کرتے ہیں, لوگ آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہاں سے یہ ایلیوژن ابھرتا ہے کہ بیٹے سے بھی میں بات کرنے کے لیے بہت کمپیٹنٹ ہوں. یہ جتنے بھی اچیور لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ اچیور ایک فیلڈ میں ہوتے ہیں اور عموماً یہ 2-4 فیلڈ میں اچیور ہوتے ہیں, پر ایک ایسے فیلڈ میں جس میں وہ اچیور نہیں ہوتے اس میں بھی اپنے آپ کو اچیور سمجھ لیتے. کیونکہ جتنے بھی اچیور ہیں وہ کئی دفعہ بہت سی انہونی باتیں بھی کر گزرتے ہیں کامیابی سے, جس سے ان کے ذہن میں یہ تاثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اچیورز کے ذہن میں کہ وہ ہر چیز کر سکتے ہیں. مثلا میرے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ میں بلڈنگیں بہت اچھی بنا سکتا ہوں. اچھا, اب یہ تاثر صحیح ہے کوئی نہیں, پر مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے کیونکہ میں نے کئی بلڈنگیں بنائی ہیں. اب ان میں میرے شوق کا پہلو, اس میں میری غلطیوں کو کور کرنے والے لوگ, جو سٹیل فکسرز ہیں وہ میرے ڈیزائن میں سٹیل فکسنگ کے نقائص دور کر دیتے ہیں. جو اور لوگ ہیں بیچ میں وہ بھی میری کوتاہیوں پہ
انیبلنگ کر کے پردہ ڈال کے بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں. تو میں نے کئی بلڈنگیں بنائی ہیں. ڈو یو تھنک کہ میں واقعی کمپیٹنٹ ہوں بلڈنگیں بنانے میں جسٹ بیکاز کہ میں نے کئی بلڈنگیں بنائی ہیں؟ میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں، لیکن چونکہ زندگی کے کئی شعبوں میں کافی اچھا کام کر لیتا ہوں تو مجھے یہ وہم کافی پکا ہے، کافی پکا وہم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہم جتنی جلدی دور ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے. اچیورز کو یہ ہوتا ہے پرابلم. کل ایک خاتون مجھے ملنے آئی، کوئی کسی طرح ان کے مسئلے میں بڑی گہرائی تھی. عام طور پر میں 12 سال کے بچوں کے معاملات کو نہیں دیکھتا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے آپ سے ضرور بات کرنی ہے. تو میں نے کہا آ جائیں. تو انہوں نے آ کے جو بات چیت کی تو وہ بات چیت یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا تھا 12 سال کا، اور انہوں نے اس کی چیٹ ہسٹری پڑھ لی تھی. اور وہ جو 12 سال کا اتنا سا بچہ تھا، بعد میں نے بلا کے اس کو دیکھا بھی، وہ اس کی جو چیٹ تھی وہ بہت بڑا آئی اوپنر تھی کہ جو باتیں اس نے اپنے کلاس فیلوز سے کی تھیں اور ایک لڑکی سے کی تھیں. اور وہ he was into romance, he was into love, he was into sex and he wanted to do drugs. اور یہ ساری باتیں وہ اپنے کلاس فیلو لڑکیوں اور لڑکوں سے اس نے کی ہوئی تھی. تو اس کی والدہ کا پہلا سوال یہ تھا کہ اب میں کیا کروں. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا میں اس سے بات کروں یا اگنور کروں. تیسرا کہ کیا میں اس لڑکی اور اس لڑکے کے ماں باپ سے ملوں جن کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں. تو آپ بتائیے آپ اس کو کیا جواب دیتے؟ اس سے بات کریں اس سے. تو ان کا جواب تھا کہ پھر وہ چاکا کھل جائے گا، پھرتے ہو میرے نال کھل کے سامنے کھلو جائے گا. تو میں اس کو انڈائریکٹلی نہ سمجھاؤں ہلکی ہلکی ڈھولکی بجا کے، ایسے نہ میں کروں. میں نہیں، ایسے نہیں کرنا. آپ نے اس سے کھل کے بات کرنی ہے اور آپ نے ٹف لفظ سیکھنا ہے پہلے. اور ابھی اس کو چھوڑ دیں، آپ 1 مہینہ پہلے ٹف لفظ سیکھ لیں اور پھر آپ یہ بم پھوڑیں. پہلے آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ گھر میں جو فساد ہے، جو دنگا ہے، جو ڈریگن ہے، اس کو کیسے ٹیم کرنا ہے، اس سے سلیقے سے بات کرنے کی طرف کیسے لانا ہے. اور جب ہم اسے سلیقے سے بات کرنے کی طرف لے آئیں گے، باقی گلاں آپ پہ ٹھیک ہو جان گیا، پہ بات ہو جائے گی گھر میں. اور ان کا خیال یہ تھا کہ اے میرے کو نہیں ہونا، جنی واری کو وہ اس بچے نو میں تہاڈے کول بھیج دیاں گی تے اے بس بچہ ٹھیک ہو جائے. تو میں نے کہا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو بچے کے ساتھ کرنے والا ہو، یہ آپ کے ساتھ کرنے والا کام ہے جس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس بچے پہ آئے گا. یہ ایک سمپل سی لاجک ہے. اس کو ہم انڈائریکٹ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں یا انڈائریکٹ کاؤنسلنگ کہتے ہیں. انڈائریکٹ کہ کوئی بھی اسکول گوئنگ بچوں کے والدین آ جائیں، 10 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا ہے، پڑھتا نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے والدین سے بات کرتے کرتے اس کے حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ والدین کا اس پہ بڑا حق ہے، والدین کا اس سے بڑا رشتہ ہے. بس والدین میں اسکل کی کمی ہے، وہ ان کو مل جائے. جو ٹیک ہوم میسج ہے جو کہ آپ سمجھ کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سکلز موجود ہے کہ آپ اپنے گھر میں فسادی بندے سے بات کر سکیں، آپ اپنے گھر میں اگریسو بندے سے بات کر سکیں. جس بندے سے ڈر لگتا ہے کہ وہ بےزتی کرے گا، آپ اپنی عزت بچا سکتے ہیں. اور یہ کچھ زیادہ انوکھی بات نہیں ہے. اور یہ ہر گھر میں ایک بندہ ہوتا ہے فسادی کہ جو ایکسپرٹیز حاصل کر لیتا ہے، جو بہت سپر ڈپر ماہرانہ صلاحیتیں حاصل کر لیتا ہے، اور سب اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. اور کوئی بھی جب شکایت لے کے کسی کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں یار مینو ہے تو باہر ہی رکھو، جی آپس سے کر لو، آپس سے کر لو. اور اس بندے کو جو کمزور ہوتا ہے وہ یہ بات بھولتی نہیں ہے. پھر جب آپ کو اس سے واپس کبھی کام پڑتا ہے تو پھر جب واپس کام آپ کو پڑتا ہے تو وہ یاد رکھتا ہے کہ آپ اس کے کام نہیں آئے تھے. بندے ہی ہوتے
نارملی آپ یو کین ٹیک اٹ ایز اے ورڈ کہ بندے زیادہ تنگ کر دینے. خواتین عموماً اینا تنگ نہیں کر دیا, لیکن خواتین بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں شانہ بشانہ. لیکن ابھی تک خواتین جو ہے وہ ذرا تھوڑا وہ کم تنگ کرنے والی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ نہیں کرتی, تنگ کرتی ہوں گی, لیکن زیادہ ہے بندیاں دا کم ہے. 4 سال کے بچے کو اسمارٹ فون یوز کرنے آتا ہے, 4 سال کا بچہ ٹیبلٹ یوز کرتا ہے اور ماں کہتی ہے کہ چلو میں فارغ ہوئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کی تربیت کے اوپر ایک شارٹ کورس ہونا چاہیے. کس وقت؟ جب کسی کی شادی ہو, اس سے پہلے, کہ شادی ہونے کے بعد, یا پریگننٹ ہونے کے بعد, یا بچہ ہونے کے بعد. شادی ہونے سے پہلے, کیونکہ جو بھی بندہ شادی کرے گا وہ وچوں نیت ہے کہ میں ہن بچے پیدا کرنے میں, تو اس کو ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. میں آپ کو بچوں کو پالنا کتنا ٹف ہو سکتا ہے, یہ ایک میں ریسنٹ تجربے سے گزرا ہوں کہ ہم نے ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ میری وائف نے کوئی 3 ساڑھے 3 مہینے سے پالا ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک پیٹ کو پالنا. کس طرح اس کے بارے میں جانکاری حاصل ہم نے کی کہ کیا کیا اس کو ہو سکتا ہے. وہ بیمار ہو گئی, پھر وہ صحت یاب ہو گئی, پھر وہ اس کو کیسے اس کا خیال رکھنا ہے تاکہ دوبارہ وہ ماری نہ جائے کہیں. آدھی روح تو اس کی پرواز کر گئی تھی تو پھر واپس آئی. تو بچے کی ذمہ داری تو ایک بلی کے بچے سے بہت زیادہ ہوتی ہے. بچے کی ذمہ داری تو بہت حد سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس بات کا تو خیال رکھنا ہوگا. اور ہیومن برین بڑا دلچسپ ہے. یہ ہمارے سر کے اندر ہوتا ہے اور 3 پاؤنڈ کا ہے, جو کہ ہمارے باڈی ویٹ کے لحاظ سے 2% بنتا ہے عام طور پر. اور یہ انرجی جو کنزیوم کرتا ہے وہ ٹوٹل انرجی کا 20% کنزیوم کرتا ہے. یعنی موسٹ ایکسپینسو آرگن ہے انرجی وائز. اس کو 20% انرجی چاہیے, پھیپھڑے کو 20% انرجی نہیں چاہیے, دل کو 20% انرجی نہیں چاہیے, معدے کو, آنتوں کو نہیں چاہیے, اس کو 20% چاہیے. اور جو ہی آپ ڈپلیٹڈ ہو جاتے ہیں, ایگزاسٹڈ ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو اینگر, تو انرجی کا رخ ادھر ہو جاتا ہے آپ کی ایگزاشن کو مکمل کرنے کے لیے. اور جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے اس کو انرجی نہیں ملے گی, کیونکہ جسم لوڈ شیڈنگ کے پرنسپل پہ چلتا ہے کہ جب بجلی کی شارٹیج ہے تو گلبرگ کی بجلی بند کرو کینٹ کو دو, کینٹ کی بجلی بند کرو تو شادوان کو دو. لہٰذا ایک انرجی کرائسس پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کا برین لڑائی جھگڑے کے لیے انرجی فراہم کر دیتا ہے, کیونکہ آپ لڑنا چاہتے ہیں, آپ غصے میں ہیں تو برین کہتا ہے کہہ لو, انرجی لو, لڑو. اور سوچ بچار کے لیے جو انرجی ہے وہ کہتا ہے اس وقت میں نہیں دے سکتا, میں دونوں کام نہیں کر سکتا, کہ آپ کو سوچ بچار کے لیے الگ انرجی دوں اور آپ کو یہ جو دنگا فساد ہے اس کے لیے انرجی دوں. تو فی الحال دنگا فساد آپ کرنا چاہتے ہیں, کیپ ڈوئنگ اٹ, یہ لیں انرجی. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دنگا فساد تو چھوڑنا پڑے گا, ورنہ سوچ بچار والا وہ دکان بند ہو جاتی ہے, تو وہ مسئلہ تو پھر حل نہیں ہوتا. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.